بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں زاہد قریشی، اپنے چینل ZQ TV کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کا قصہ، آج کی کہانی ایک بہت اچھے موضوع پہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ جس طرح لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور ایک اچھی سوچ لے کر جاتے ہیں، اور آج کل کے دور میں ہوائی جہاز یا بحری جہاز کے ذریعے یا سہولیات بہت ہیں۔ یہ ایک پرانے دور کی بات ہے جب ایسا نہیں تھا۔ لوگ قافلوں کی صورت پر، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اپنا سامان لاد کے، کچھ پیدل اور کچھ سواری پہ، وہ اس طرح حج کے لیے اکٹھے ہو کے قافلے کی صورت میں جایا کرتے تھے۔ عراق کے شہر کا ایک شخص جو نہایت غریب تھا، لیکن اسے یہ بہت تمنا تھی کہ وہ کسی نہ کسی طور حج کی سعادت حاصل کر لے۔ سو اس نے محنت مزدوری کی، پیسے جمع کرتا رہا اور آخرکار اس کے پاس کچھ اتنا مال و اسباب ہو گیا کہ وہ حج کے قابل ہو گیا۔ سو اس نے ارادہ تو اس کا بہت سالوں سے تھا، سو اس نے تیاری شروع کر دی کہ وہ اس مرتبہ فریضہ حج ضرور ادا کرے گا۔ اس کے گھر یا گاؤں سے قافلہ جو روانہ ہوتا تھا یا پیچھے سے جو قافلہ آتا تھا، اسی میں اس کو شامل ہونا تھا اور انہی کے ساتھ مل کر اسے آگے حج کے لیے جانا تھا۔ سو وہ گھر والوں سے رخصت لے کر ڈھیروں دعاؤں میں گھر سے رخصت ہوا، اپنے گھر والوں کو دلاسا دیا کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں یہ سعادت بخیر خوبی حاصل کر لوں۔ سو وہ گھر سے الوداع ہو کر پیدل ہی اس مقام تک روانہ ہوا جہاں سے اسے قافلے میں شامل ہونا تھا۔ وہ چلا جا رہا تھا تو جنگل سے تھوڑا پہلے اسے کہیں سے کسی بچوں کے رونے کی اور کسی خاتون کے رونے کی اور سسکیوں کی، آہوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے پریشانی بھی لاحق ہوئی۔ دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچ جائے جہاں سے قافلہ آگے کو حج کے لیے روانہ ہونا ہے۔ سو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس گھر کے قریب گیا تو اس نے سنا کہ ماں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، بچے بھی رو رہے تھے اور ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا آج میں آپ لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی، کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس جس سے میں آپ کا پیٹ پال سکوں۔ مفہوم یہی تھا اور وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ شخص جو حج کی نیت سے روانہ ہوا تھا وہ بھی پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور ان سے پوچھوں یا ان کی کچھ ہیلپ کر سکوں۔ اب اسی سوچ میں تھا کہ اس کو زیادہ دھیان یہ تھا کہ کہیں قافلہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے یا میرا وہ جس مقدس فریضے کے لیے میں جا رہا ہوں وہ میرے ہاتھوں نہ نکل جائے اور وہ لوگ روانہ نہ ہو جائیں۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس خاتون نے دروازہ کھولا، بچے ابھی تک رو رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں زاروں قطار رو رہے ہیں؟ سمجھ تو وہ گیا تھا کہ ظاہر ہے فاقہ ہے۔ اس نے اپنے جو زادہ رات تھا اس میں سے کچھ تھوڑا سا سامان ان لوگوں کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بچوں کو دیجئے تاکہ بچے کچھ دیر اپنا پیٹ پال لیں اور کچھ آرام سکون محسوس کریں۔ تو اس خاتون سے اس نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے ان حالات کی کہ آپ بچوں کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ میں اس طرح میرا خامد کام کاج کرتا تھا، محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، تو ایک پچھلے دنوں حادثے میں میرا خامد فوت ہو گیا اور میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ دوستو اس نیک دل انسان نے
ان بچوں کی اور اس بیوہ عورت کی وقتی طور پہ تو ان کی بھوک پیاس کو ختم کیا. جو زاد راہ میں نے بتایا اس کے پاس تھا، پانی تھا، وہ بچے بھی بھوکے پیاسے تھے، سو ان کو دے دیا. اور اس خاتون کی جب داستان سنی تو اس کا بھی دل بھر آیا، اور وہ بھی اب عجیب کشمکش میں تھا. کبھی ان بچوں کو، اس خاتون کو دیکھتا اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، اور دل میں یہی دعا کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، میں تو ایک مقدس کام کے لیے نکلا ہوں اور یہ تیری مخلوق اس حال میں ہے. اب ادھر قافلے والے میرا انتظار کر رہے ہیں، میں اس کشمکش میں ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھا، میں کیا کروں. پھر اچانک خود ہی اس کے دل میں خیال آیا. اس نے اپنا جو بھی مال و اسباب تھا، جو پیسے، درہم یا دینار، اس وقت کی جو کرنسی تھی، اور جو اس کے پاس زاد راہ تھا، سامان تھا، وہ اس نے اس خاتون کو دے دیا کہ بہن یہ آپ رکھیے اور اپنا گزارا کیجئے، بچوں کے لیے کچھ پیٹ بھرنے کے لیے اس سے خرید لیجئے گا. وہ خاتون نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور کہا کہ اس برے وقت میں آپ جیسے نیک انسان نے میری بہت مدد کی، میں تو بہت پریشان تھی، تو میری سچے رب سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کی جو بھی مراد ہے وہ پوری کرے. اور وہ شخص یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے دل کی تو مراد یہی ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کرے، لیکن اب چونکہ وہ سارا کچھ ان کو دے بیٹھا تھا تو قافلے کے ساتھ جانے کے لیے یا آگے سفر کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے اور سامان بھی چاہیے تھا جو اس کو راستے کے استعمال میں یا وہاں جانے کے لیے درکار تھا. اب وہ ان کو خدا حافظ کہہ کے اور اللہ کے سپرد کر کے کہ ان سے آپ اپنا گزارا کیجئے، وقت گزاریے، اللہ تعالیٰ مزید بھی آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، آپ بہن پریشان نہ ہوں. سو وہ وہاں سے رخصت ہو گیا. ایک اس کا دل یہ بھی چاہا کہ وہ یہیں رک جائے اور ان کے لیے مزید کچھ کر پائے، لیکن پھر وہی اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک تنہا عورت ہے اور بچے ہیں، اور وہی میں اس کا محرم نہیں ہوں، سو میرا یہاں رکنا مناسب نہیں ہوگا. وہ قریب ہی ایک جنگل کے کسی کونے میں جا چھپا. وہ اس لیے جا چھپا کہ اب وہ نہ تو حج کے لیے جا سکتا تھا، نہ گھر واپس لوٹ سکتا تھا، کہ گھر والوں کو کیا میں منہ دکھاؤں گا، کیا کہوں گا. میں نے تو اتنی محنت ریاضت کے بعد یہ جمع پونجی اکٹھی کی تھی کہ میں حج کا فریضہ ادا کروں گا. سو اس نے وہیں اپنا ٹھکانہ کر لیا اسی جنگل کے کسی کونے میں، اور انتظار کرنے لگا کہ جب وہ قافلہ جو حج کرنے کے لیے گیا ہے وہ حج کے تمام لوازمات ادا کر کے جب وہ واپس لوٹے گا تو میں اسی میں شامل ہو جاؤں گا. اس طرح میرا ایک بھرم رہ جائے گا. اور دل میں یہ بھی خیال تھا کہ حج جیسے مقدس فریضے کو ادا کرنے کے بعد کون جھوٹ بولتا ہے. یہ آج کل کے میرے جیسے حاجی صاحبان کی طرح نہیں کہ حج کر لیا تو اب اور مہنگائی کرو اور ذخیرہ اندازی کرو، پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے. ویسے ہی میں نے یہ بات کر دی. سو وہ انتظار کرنے لگا کہ کب قافلہ واپس لوٹے. جب قافلہ واپس لوٹا تو وہ چپکے سے اسی قافلے میں شامل ہو گیا. کچھ دور چلا تھا کہ ایک شخص نے، اسی قافلے والے ایک شخص نے اس سے کہا کہ بھائی حج مبارک ہو. تو اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگا اور دبے لفظوں میں ہی اس نے کہا خیر مبارک. سوچ تو وہ کچھ اور رہا تھا کہ میں اب جھوٹ بولوں تو میرا اللہ، میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا کہ میں نے تو حج نہیں کیا. اور اس شخص نے یہ گواہی دی کہ بھائی میں نے آپ کو وہاں آب زمزم کے پاس 2-3 مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن بھیڑ رش زیادہ تھا، سو میں آپ سے بات نہیں کر پایا. بہرحال آپ کو حج مبارک ہو. اسی طرح ایک اور شخص نے اسے کہا کہ میں نے
طواف کعبہ کے دوران آپ کو دیکھا تھا بھائی، آپ کو حج مبارک ہو. تیسرے شخص نے بھی اس کی تائید کی کہ میں نے آپ کو فلاں وقت پہ. چوتھے شخص نے کہا، اور وہ خود سے بھی حیران تھا کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، تو یہ مجھے کیوں مبارکیں دے رہے ہیں اور مجھے یہ شامل کر رہے ہیں کہ میں نے حج کیا ہے. اب وہ اسی کشمکش میں واپس گھر کی طرف لوٹ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا پھر اپنے آپ کو تسلی یہ بھی دے رہا تھا کہ اے مالک، میں نے تیری مخلوق کی مدد کی ہے، میں یہ فریضہ ادا نہیں کر پایا، مجھے موقع دینا کہ میں پھر یہ فریضہ ادا کر پاؤں. باہر کیف ہوتے ہوتے وہ اپنے قصبے، اپنے گاؤں، شہر جہاں بھی تھا وہ واپس لوٹا، تو اس کے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے اور اسے حج کی مبارک دی. لیکن وہ اندر سے اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے تو حج نہیں کیا، یہ سب لوگ مجھے کیوں گواہی دے رہے ہیں. اسی سوچ کے دوران رات کو اسے خواب میں بشارت ہوئی کہ اے بندے، تو نے خلق خدا کی، میری مخلوق کی خدمت کی، ان کے مسائل کو حل کیا، تو ہم نے تیری صورت میں، تیری صورت کا ایک فرشتہ تخلیق کیا اور اسے تیری جگہ حج پہ بھیجا، اسی لیے لوگ تجھے مبارکباد دے رہے ہیں حج کی. اور تیرا حج، اور اس فرشتے نے جو حج کیا اس کا سارا ثواب تیرے حصے، تیرے کھاتے میں آیا، کیونکہ تو نے میری مخلوق کی مدد کی، اسے مسائل سے نکالا. اور تیری نیت کو، بے شک اللہ ہی نیت کو بہتر جانتا ہے، سو اللہ نے اس کی نیت کو پہچانا اور اس کے نام کا، اس کے حصے کا ایک فرشتے کے ذریعے حج کروایا اور اس کا سارا ثواب اس شخص کو دیا. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر بندہ اس کی مخلوق سے محبت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا، اور پھر اس کا ثمر اس کو کیا کیا نہیں عطا کرے گا. مفہوم میری آج کے قصے، میری کہانی کا یہی تھا کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ حج نہ کیا جائے، حج ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سعادت حاصل کرے، مجھے بھی سعادت حاصل ہو، آپ کو بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. سو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ان ریاکاریوں کی، اس دکھاوے کی قربانی اور اس دکھاوے کے حج اور اس دکھاوے کی زکوٰۃ اور اس دکھاوے کے صدقوں سے اجتناب کریں، اور دل سے، نیت سے اللہ اور اس کی مخلوق کی بھلائی کریں اور اس کے لیے کام کریں. یقیناً میرا رب بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی. اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.